اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ الانبیاء، مکی سورت۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قریب کون سا وقت آ گیا؟ قرب قیامت یا موت کا وقت قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی موت اس کی گدی میں ہے اور اس کی امیدیں یہاں اور وہاں ہیں۔ گدی میں یعنی کہ موت اس کے سر پر ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ اتنی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں جو ہے وہ باندھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے کہا تھا، میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ کا دنیا سے رخصت ہونا اس بات کی نشانی تھی کہ قیامت کا وقت بہت قریب جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، داخل بھی اسی دن جو ہے وہ ہوئے، قیامت بھی اسی دن واقعہ جو ہے وہ ہوگی، اور اسی دن جو ہے اس دن حجر شجر سب خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو جمعے والے دن جو ہے وہ آنی ہے قیامت، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر رکھے، قیامت کی ہولناکیوں سے، موت کی جو ہے ہمیں ایمان کی جو ہے موت نصیب کرے۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بے تکلب سنتے ہیں، یعنی کہ خانہ پوری کرتے ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اثر نہیں لیتے، عمل میں تبدیلی نہیں آتی، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی کہ دل ان کے دنیا کی فکروں میں جو ہے وہ مشغول ہیں، اس میں دل رہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، جب بھی انسان جو ہے کچھ سنے، اللہ کی بات سنے، تو اس کا دل اس عبادت میں، اس کے سننے میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں اور ہمارے دل کہاں ہیں، ہم بیٹھے کہاں ہیں اور سوچیں ہماری کہاں چل رہی ہیں۔ تو اب یہ بتایا گیا قیامت اتنی قریب ہے، انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے کہہ رہے ہیں، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، یعنی کہ جو تم میرے بارے میں باتیں کرتے ہو، جو سازشیں کرتے ہو، جو سرگوشیاں کرتے ہو، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ جو زمین اور آسمان میں جو کہی جائے بات وہ بھی سنتا اور جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ تو من گھڑت ہے، بلکہ اس کی من گھڑت ہے، یعنی کہ قرآن پاک جو آپ بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ خود سے لکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، کیا اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو رسول ہی بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے جو ہے پوچھ لو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، تم لوگوں کو، آپ کو نہیں، لوگوں کو کہا جا رہا، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے نا، اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ہم نے تم سے پہلے بھی انسان ہی جو ہے انسان کے روپ میں آئے تھے رسول، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، یعنی کہ نبی بھی ہے انسان، دنیا میں انسان ہی رہتے تھے، انبیاء نے انسانوں کی صورت میں آنا تھا، اگر وہ انسانوں جیسی زندگی گزارتے نہیں تو انسانوں نے کہنا تھا آپ کو کیا پتہ، آپ بھوک برداشت کریں تو آپ کو پتہ چلے، آپ ایسے حالات سے گزریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حالات جو ہے نبیوں کو جو ہے وہ گزار کے دکھائے کہ تم نے اے انسانوں نبیوں کے طرز عمل پر اپنی زندگی جو ہے اس طرح گزارنی ہے، ان کی زندگی سے جو ہے وہ ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ مان کر جو اپنی زندگیاں بدلنی ہیں۔
پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کہ تمہاری ہی نفسیات ہے، تمہارے ہی معاملات زندگی کے زیر بحث ہیں، تمہاری فطرت و ساخت اور آغاز و انجام پر گفتگو ہے، تمہارے ہی ماحول سے وہ نشانیاں چن چن کر پیش کی گئی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کری ہیں کہ تمہارے اخلاقی و صاف میں سے فضائل اور قباحی کا فرق نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ انسان کے بارے میں بات ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کے مسائل کا حل ہے، چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے وہ آخرت کے ہوں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب جس کے بارے میں انسان کو پتہ چلے نا کہ میرے بارے میں ذکر ہے تو وہ انسان بڑے غور سے پڑھتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو کہا گیا تمہارا ہی ذکر ہے۔ ایک صحابی نے پورا قرآن پاک جو ہے میرا ذکر ہے، کہاں میرا ذکر؟ اب انہوں نے اپنا ذکر وہاں لیا جہاں پہ ساری برائیاں آ رہی تھیں، جہاں وہ برائی والی عادت دیکھتے ہیں نا، منافقت والی اور اللہ کی نافرمانی والی، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنے اس کا ذکر میں نے پڑھا، مجھے تو لگا میں ایسا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں، میں مجرم ہوں۔ تو اب بتائیں کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے قرآن پاک میں؟ اگر ہمارا ذکر ہے، جب ہم سوچتے ہیں نا کسی کی اچھی بات چل رہی ہو نا، اچھی آیت، ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بری آیت منافقت والی ایسی تو ہمارے ذہن میں نا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کے بدلنے کی سب سے پہلی ہی جو ہے وہ کیا بات ہے کہ انسان اپنے اوپر لے کر سمجھے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں، اگر ایسی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے اپنا طرز عمل جو ہے وہ بدلنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اپنے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافق کی لسٹ بتائی ہے، نام بتائے ہیں، کہیں میرا تو نام اس میں نہیں ہے؟ کتنی ہی ظالم بستیاں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں ریشوں کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین سے رہا کرتے تھے، شاید کہ تم سے جو ہے وہ پوچھا جائے۔ کیا پوچھا جائے؟ مثلا ذرا اچھی طرح سے عذاب کا معائنہ کرو تاکہ کل کسی کو کیفیت کوئی پوچھے تو ٹھیک بتا سکو، ایسے ہی ٹھاٹ اپنے وہی ٹھاٹ جما کر پھر مجلس سے جو گرم کرو، شاید اب بھی تمہارے خادم جو ہیں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ حضور کیا حکم ہے، پھر وہ جو ہے پھر اپنے جو ہے وہی جو ہے مجلس سے جماؤ، وہی جو ہے تم مشورے کرو جو کرتے تھے، کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی۔ پھر اس وقت جب عذاب آتا ہے تو پھر جو ہے انسان کیا کہتا ہے، گھروں سے بھاگتا ہے کہ شاید ہم کسی طرح اپنی جان جو ہے وہ بچا لیں۔ پھر وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا بار تھے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ اپنی عذاب کا جب فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، اپنی حد اللہ تعالیٰ یہ اپنی حد کو کراس کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے دی ہوئی، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم خطا بار تھے، پھر کوئی کہنے کا فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو جو ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انسان توبہ کرے جب کہ اس کے اوپر عذاب آ گیا ہو یا اس کی موت کی آخری ہچکی ہو، کیونکہ اسے بہت سے موقع ملے لیکن اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا، سنا نہیں جو ہے، اور وہ جو کتراتا رہا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، یعنی کہ کٹی ہوئی فصل کر دیا اور جو ان کو تباہ و برباد کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ آخر وہ یہ کیونکہ عذاب موت آ رہی ہوتی ہے نا سامنے، انسان عذاب دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم خطا بار تھے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ کوئی سنتا، کیونکہ وہ ابھی بھی اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو جب بھی انسان کو موقع ملے ہدایت کا، ایک تو اپنے اندر ہمیشہ ہدایت کی طلب رکھے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا رہے، جب بھی کوئی اللہ کی بات سننے کو ملے تو فوراً سے انسان اپنے دل میں جو ہے وہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دینا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ اس میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے نا، بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیکار یہ سب کچھ نہیں بنایا ہے، اگر بیکار بنانا ہوتا پھر انسان کیوں میں بناتا، پھر کیوں جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجتا اور نیک بندوں کو بلا وجہ کیوں تکلیفوں میں ڈالتا۔ یہ تو میں نے کس لیے بنائی ہے دنیا؟ آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔
اور وہ دیکھتے اور جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، کیا مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، یعنی کہ دلیل کی بات کرتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، کیا باطل۔ تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، یعنی کہ من گھڑت جو باتیں کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان پر جو ہے ان کے لیے تباہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم، میں نے تیرے لیے کائنات بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سناتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، میں نے تیرے لیے کائنات بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں۔ ملول نہ تھکتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ بور ہوتے ہیں۔ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، رکتے نہیں ہیں، ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور کوئی ایسی جگہ نہیں آسمان پر جہاں کوئی معزز فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ آسمان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے نہ چرچرا رہا ہے، جیسے مان کی چارپائی ہوتی ہے نا وہ چرچراتی ہے، ویسے آسمان چرچرا رہا، اتنے کثرت سے فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں بے شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ تو آسمان میں چرچرانے کی آواز، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ تو پاک ہے، وہ فرشتے یعنی فرشتے تو بندے ہیں۔ یہ کافر جو نعوذ باللہ فرشتوں کو جو ہے اپنی دیوشتے جو ہیں یہ دیویاں ہم بنا کر جو پوچھتے ہیں، جنہیں عزت دی گئی ہے، کنہیں؟ فرشتوں کو، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ کون؟ فرشتے، بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے والا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو اور اس کی سفارش سننے پر راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی خدا ہوں تو اسے ہم کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا، پانی سے ہر زندہ چیز جو ہے میں نے پیدا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز پانی سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، پھر ٹھوس مایا گیس جو ہے وہ بنائی گئی، پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ کیا وہ ہماری تخلیق کو نہیں مانتے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ بنا لیں، معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ کیوں؟ کیسے؟ گرتی نہیں ہم پہ، مگر یہ کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک پہ تیر رہے ہیں، کیا اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی تھی، یعنی کہ پیغمبروں کا کام ہوتا ہے
کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، ایک وقت تک زندگی جو ہے دنیا میں رہنا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اچھے اور برے، اس کا کیا مطلب پتہ چلا؟ اچھے حالات بھی آزمائش ہیں، برے حالات بھی جو ہے وہ آزمائش ہیں۔ یہ کفار کے جواب میں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے ایک دن تو یہ دنیا سے چلے ہی جائیں گے نا، پھر تو ہمیں کوئی نہیں کچھ کہہ سکے گا، حق کی مخالفت جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، زندہ کوئی بھی نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ اب انبیاء تو اب دیکھو انبیاء کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں انبیاء جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو امامت انبیاء آئے، آپ نے امامت کروائی۔ جب آپ آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان پر حضرت آدم، تو آپ ان چکروں میں نہ پڑو کہ انبیاء کی کیا حقیقت ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انبیاء کی کیا حقیقت ہے، کیا شان ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کو ذکر کیا کرتا ہے، یعنی کہ اپنے معبودوں کی نفی پر وہ پریشان ہو رہے ہیں اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ بچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، جلدی سے گمان ہو جاتا ہے، جلدی کی وجہ سے غلط بیانی کرتا ہے، جلدی کی وجہ سے غلط معاملات کرتے ہیں، تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ جلد بازی گفتگو میں بھی انسان کرے تو وہ بھی انسان جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ٹھہر ٹھہر کر الفاظ واضح ہوتے تھے۔ تو انسان کو جو ہے جلد باز انسان جو ہے اپنا ہی جو ہے وہ غلط جو ہے برا کر لیتا ہے۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اگر انسان نے جلد بازی کرنی ہے نا، جلد بازی صرف نیکیوں میں کہا گیا ہے کہ جلد بازی کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، گفتگو میں جلد بازی نہ کرو، سوچ کے بولو، سوچ کے جو ہے وہ معاملات کیا کرو۔ اب یہ بھی کافر جو جلد باز کرتے آ جائے، آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں عذاب کب آئے گا کب آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب عذاب آئے گا نا تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکیں گے۔ وہ بلا اچانک آئے گی، موت، نہ ان کو ایک لمحہ بھی مہلت مل سکے گی۔ مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کرے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات اور دن کو تمہیں رحمان سے بچاتا ہے، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے مدد، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تو مومنوں کو ملتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، نسل در نسل مالدار جو ہیں وہ لوگ رہے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، بہت اچھے دن آ گئے، سب کچھ مل گیا، خوشحالیاں ہو گئیں، غرور میں آ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹائے جا رہے ہیں؟ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹائے جا رہے ہیں، یعنی کہ اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور کافروں پر زندگی تنگ ہو رہی ہے، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر جو ہے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اگر آپ کے رب کا عذاب ذرا سا نے چھو جائے نا تو چیخ اٹھیں کہ ہاں ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر جو ہے وہ ظلم نہ ہوگا۔
جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ اس سے کہا جائے گا دیکھو کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہاری کچھ نیکیاں ہیں؟ وہ کہے گا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہاری نیکیاں بھی ہیں، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر نیکیوں میں سے ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا پروردگار 99 یعنی کہ 99 دفتروں کے، یعنی کہ میری 99 جو ہے وہ رجسٹر بھرے ہوئے نامہ مال کے، اس میں یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ پھر دونوں کا وزن ہوگا، 99 دفتروں کا، رجسٹروں کا، اور ایک پرچی کا تولے جائیں گے، اور وہ پرچی والا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری رہے گا۔ تو اس پرچی پہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے ترازو میں تولا جانے والا اعمال جو ہے وہ سب سے بھاری نکلے گا۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی جو ہے ورد کرتے رہنا چاہیے۔ پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھی اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر کون سا؟ قرآن پاک ہم نے آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ کس کو؟ ہمیں کہا جا رہا ہے جو نہیں مانتا، ہم سب کو کہا جا رہا ہے جو انکار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی کہ پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، نبوت سے قبل جو ہے ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وقت جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی عبادت کرتے پایا۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کرا یا مذاق کرتا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اس سے پہلے توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کی کبھی بات ہی نہیں سنی تھی۔ اس نے جواب دیا نہیں، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ فی الواقعہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اب انہوں نے اپنے دل میں عزم کر لیا کہ بعض کہتے ہیں کہ آہستہ کہا جس کا مقصد بعض لوگوں کو سنانا بھی تھا، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کہیں جو ہے ان کے میلہ لگتا تھا، یہ سارے وہاں چلے گئے، آپ پیچھے ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلو، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا آج نا، کسی بہانے سے وہ بہانہ کر کے رک گئے۔ انہوں نے پیچھے جا کر ان کے جو ہے بتوں جہاں رکھے ہوتے تھے جو ان کا وہ بنا ہوا تھا، بتوں کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا حال دیکھا، کہنے لگے ہمارے خداؤں کا حال ہی کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا حرکت کیا؟ اس نے جواب دیا بلکہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو، کیونکہ انہوں نے بڑا بت چھوڑ دیا تھا نا اور اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ یہ ان کے لیے سوال تھا کہ وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹیں اور وہ خود ہی سوچیں اور خود ہی اپنے منہ سے بولنے پر مجبور ہو کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنے دلوں میں وہ خود سوچنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تم جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی کہ ایک دل میں خیال آیا صحیح، لیکن شیطان کا تسلط اتنا زیادہ تھا، شیطان کی سرپرستی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے فوراً سے وہ خیال جو بدل دیا۔ ضمیر جاگا لیکن ضمیر پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ شیطان کی جو ہے وہ مسلط تھا، اس نے فوراً ضمیر دوبارہ پلٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اگر اللہ نہیں فرماتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ کی ٹھنڈک اس کی تپش سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ سلامتی والی اس لیے کہا کہ اگر وہ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو زیادہ بھی ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلامتی والی جو ابراہیم علیہ السلام پر جو وہ بن جا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو
آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا میں آپ کی مدد کروں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی اسی قوم میں شامل تھا جو لکڑیاں جمع کر رہے تھے. بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اوپر سے پھینکا. اوئے ہوئے. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں. ابراہیم کا برا کرنا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا، جس کے ساتھ اللہ اس کا کوئی بھی برا نہیں کر سکتا. مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. ہم اسے لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکالے. کہاں؟ شام کی طرف، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. شادابی ہے، سرسبز و شاداب ہے، پھلوں کی، نہروں کی کثرت ہے، اور بہت سے انبیاء کا جو ہے فلسطین اور شام مسکن اور مدفن ہے. ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا. یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، ان کا پوتا اسحاق علیہ السلام کا، ہر ایک کو صالح بنایا. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی. وہ ہمارے عبادت گزار تھے. لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم یعنی کہ علم بخشا، نبوت سے نوازا اور اسے بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی فاسق قوم تھی. لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا جو ہے قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. کرب عظیم کون سا؟ اللہ کا عذاب. اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وہ برے ہی لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اس نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب کہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ سمجھا دیا. صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. بعض اوقات چھوٹے بڑوں سے زیادہ اچھی رائے دے دیتے ہیں. بات توجہ سے سننی چاہیے. جیسے ایک آدمی جس کے پاس بکریاں تھیں، دوسرا جس کا کھیت تھا. پہلے آدمی کی بکریوں نے اس کا کھیت خراب جو ہے کر ڈالا تو فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. حکم دیا کہ بکریاں کھیت والوں کو دے دو. سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا. صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. بعض اوقات چھوٹے بڑوں سے زیادہ اچھی رائے دے دیتے ہیں. بات توجہ سے سننی چاہیے. جیسے ایک آدمی جس کے پاس بکریاں تھیں، دوسرا جس کا کھیت تھا. پہلے آدمی کی بکریوں نے اس کا کھیت خراب جو ہے کر ڈالا تو فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. حکم دیا کہ بکریاں کھیت والوں کو دے دو. سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا. اس وقت بکریاں جو ہیں کھیت والے کے پاس رہیں اس وقت تک جب تک بکریوں والا اس کھیت کو جو ہے ٹھیک نہ کر دے. اس طرح دونوں پر ظلم نہ ہوگا. کھیت والا اس وقت کھیت سے فائدہ نہ اٹھانے پائے تو بکریوں سے لے لے گا، اور بکریوں والا جو ہے کھیت ٹھیک کر کے بکریاں جو ہے واپس لے لے گا. اس طرح جو ہے کسی پر جو ہے ظلم نہیں ہوگا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تو جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے جو بچائے جائے. وہ جو لباس پہنا جاتا ہے نا، جنگی لباس، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ بنانا شروع کیا تھا سب سے پہلے تاکہ تم شکر گزار ہو. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا آندھی کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جو ہم نے برکتیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کس میں؟ فلسطین. ہم ہر چیز کو علم رکھنے والے تھے. شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کے تابع بنا دیے تھے جو اس کے لیے غوطے لگاتے. کس میں؟ سمندر میں. جنات موتی جواہر نکال کر لاتے تھے، عمارتی کام میں جو ہے ان کا ساتھ دیتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے.
یعنی کہ ہم سب کو دیکھ رہے تھے، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بعد دعا کی تھی، اور جب بھی کوئی بیمار ہو وہ یہ دعا کرے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ تکلیف کو جب دور ہوئی تو صرف تکلیف ہی دور نہیں ہوئی، اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، یعنی کہ ان کی اولاد میں بھی جو ہے وہ برکت پھر جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور بہت سی اولاد بھی نوازی، اور اپنی خاص رحمت کے طور پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازا، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ یہی نعمت ہم نے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کو دی۔ یہ سب صابر لوگ تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ مچھلی ذوالنون والے کو بھی ہم نے نوازا، کس کو؟ یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، قبل اس سے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی کی جگہ سے ہٹنا جائز ہوتا، اور سمجھا تھا کہ اس پر ہم گرفت نہ کریں گے۔ یہ اب کس کے بارے میں؟ ایک نبی نے، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، جب وہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تو مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا تھا، تو انہوں نے وہاں کیا پڑھا؟ پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انسان کو اس آیت کا ورد جو ہے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ضرور شامل کرنا چاہیے، انسان جتنا بھی پڑھ سکے اس کو یہ پڑھنا چاہیے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی، غم سے اس کو نجات بخشی، اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو ان کلمات سے جب دعا کریں، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان ان کلمات سے دعا کرے تو دعا قبول ہوگی۔ جب انسان مشکل مصیبت ہو تو یہ پڑھے، اللہ مصیبت جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ تو یہ جب جن کی اولاد نہ ہو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ یہ پڑھا کریں۔ تو بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کیا۔ یحییٰ علیہ السلام اسے عطا کیا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے۔ اور وہ خاتون کون؟ حضرت مریم علیہ السلام، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا نشانی؟ بن باپ کے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں سے ایک ہی امت ہے۔ امت سے مراد یہاں پہ دین ہے، دین توحید، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی نہ قدری نہ کی جائے گی۔ اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یجوج اور مجوج جو ہیں کھول دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجوج اور مجوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ لوگوں پر اس طرح نکل آئیں گے جس طرح اللہ نے فرمایا، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے اور زمین پر چھا جائیں گے، زمین کے ہر حصے میں۔ مسلمان اپنے قلعوں میں شہروں میں سمٹ جائیں گے۔ یجوج اور مجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، نہر میں زمین کا سارا پانی جو ہے وہ پی جائیں گے، حتیٰ کہ کچھ لوگ جو ہیں نہر سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ سارا یہاں تو پانی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ سارا پانی جو ہے خشک کر دیں گے، اور لوگ گزریں گے وہ کہیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پانی ہوتا تھا، جب وہ گزریں گے وہ کہیں گے یہاں تو ہے ہی نہیں، پانی کا نشان تک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو، اس میں سے ایک نشانی یجوج اور مجوج کا بھی خروج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز دیوار میں وہ سوراخ کرتے ہیں، اور سوراخ کرنے پر شعائیں جو ہے وہ نظر آنے لگتی، تو یجوج مجوج کا سردار جو ہے کہتا ہے کل کر لے گا، یعنی کہ جو کام اب دیوار میں سوراخ نظر آنے لگ گیا، کل اب ہمارا تھوڑا کام رہ گیا، کل آ کر کریں گے تو یہ دیوار ہٹ جائے گی، لیکن اگلے دن وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا، قیامت آنے والی ہوگی، تو وہ سوراخ کریں گے اور کہیں گے کل انشاءاللہ
ہم یہ دیوار کو جب وہ گرا دیں گے تو جب وہ کل آئے گی تو دیوار جو ہے ویسی کی ویسی ہوگی، وہ جتنا سوراخ چھوڑ کر گئیں گے اتنا ہی رہا ہوگا، اور پھر جو ہے وہاں سے توڑنا شروع کریں گے وہ فوراً سے جو ہے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے، قیامت آنے سے پہلے اللہ نیک لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا لے گا۔ اور پھر یجوج مجوج کیسے مریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزول، آپ کے دور میں ان کا نزول ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں نا کیڑا پیدا کرے گا، پیچھے جو یہ بیگ نہیں ہوتی گردن پہ ہڈی وہ گول سی وہ، اس پہ پھر یجوج مجوج کو بیماری لگ جائے گی، ایک سارے مر جائیں گے۔ پھر جو ہے مسلمان زمین میں اتر آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان، ایک بالشت بھر جگہ نہ ملے گی جہاں یہ نہ ہوں، کون یجوج مجوج نہ پڑے ہوں، ان کی بدبو سے ساری زمین جو ہے اور نہ بدبو سے نہ وہ آ رہی ہوگی ہر جگہ۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے، ان کی گندگی سے، ان کی بدبو سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے لمبی گردن والے پرندوں کو بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہیں پھینک دے گا، پھر جو ہے پھر بادشاہی ہوگی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر بہت اچھا جو ہے وہ دور آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے خطا کار اور گناہ بختی کہ ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ کس کی طرف سے؟ قیامت کی طرف سے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا، تو اللہم اجرنا من النار، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، ہاں وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، حال یہ ہوگا یعنی کہ شدت غم و علم سے چیخ رہے ہوں گے، حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی ہوگی، یعنی کہ اتنا رو رہے ہوں گے، اتنا چیخ و پکار ہوگی کہ کوئی کان پڑی سنائی آواز نہ دے گی۔ اور وہ لوگ جن کے دل ہماری بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کے سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے، کہاں جنت میں۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، وہ دن کے جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھتے ہیں کہ جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے کاتب لکھنے کے بعد اوراق یا رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، ویسے آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی دوبارہ کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے، استغفر اللہ، ہمارے یہ ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، یعنی کہ زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے مسلمان، جب تک مسلمان نیک رہے، ایماندار رہے، ایمان کے پکے رہے، تو زمین کا اقتدار جو ہے انہیں ملتا رہا۔ جیسے ایمان میں خرابیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی بھی جو ہے ان سے لے لی۔ بہت سالوں تک مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مشرکوں کے لیے نا آپ دعا کر دیں، بد دعا کر دیں، آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے جو ہے وہ رحمت بنیں گے، یعنی کہ ان کی شفاعت کروائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ہدیہ ہے۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تحفہ ہیں۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ کہ تمہارا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا، اب میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم آواز بلند کہتے ہو اور جو تم چھپا کر کہتے ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی کہ جو دیر ہو رہی ہے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مددگار کا سہارا ہے، یعنی کہ جو تم شریک کرتے ہو۔ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو،
حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا ڈر سے، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، ہوش بھولے ہوں گے ان کے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں کہ یعنی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے ذکر پر جو ہے، اور یا اس کی اولاد وغیرہ پر جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ایسی باتوں میں بحثیں کرتے ہیں، وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں ہی لکھا ہے جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی کہ اس کے نصیب میں کیا، اس نے خود اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا نا کہ مجھے جو ہے آپ مجھے موقع دیں، میں جو ہے ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، جو تیرے ساتھ رہے گا اس کو میں سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤں گا۔ لوگوں اگر تمہیں جہنم رسید کروں گا، لوگوں اگر تمہیں زندگی باتیں موت کے بارے میں کچھ شک ہے نا، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ باتیں موت کے بارے میں کچھ شک ہے نا، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے عورت کے رحم میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا رہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے عورت کے رحم میں ایک فرشتہ، جب خون بن گیا اب لوتھڑا، اور پھر جب اللہ پیدائش کے لیے فیصلے کر لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ مرد ہے یا عورت، نیک ہے یا بد، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ اس طرح ماں کے پیٹ میں ہی اس کے متعلق سب کچھ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے اور تم سے پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کوئی بدترین عمر کی طرف بڑھا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی کہ انسان بڑھاپے میں بچپن جیسا ہو جاتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، یعنی کہ دانت بھی نہیں رہتے، اور پھر انسان کا جو ہے وہ ضدی بھی ہو جاتا ہے بچوں کی طرح، اور جو ہے اور بھی باتیں جو ہے وہ بچوں والی جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میਂہ برسائی یکا یک وہ پھبک اٹھی، پھول اگئی، اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں، یعنی کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دین میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کا عذاب دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرا اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار رکھا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، کون؟ منافقین۔ کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جیسے ایک مذبذب یعنی کہ شک میں پڑا ہوا آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو، اگر فتح ہوتی دیکھے تو 7 عامل ہے، شکست ہوتی دیکھے تو چپکے سے نکل جائے۔ ایسے لوگ آزمائش میں نکل جاتے ہیں اور خوف یا مجبوری سے ایمان جو ہے وہ لے آتے ہیں کہ ہم نیا ایمان لایا تو ہماری جان جائے گی، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی۔ یہ ہے صحیح خسارہ، صریح کھلا خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی کہ جو وہی کافر کہتے تھے
اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر کی مدد نہ کریں، کیونکہ اس کو غلبہ اور فتح جو ہے وہ مل رہی، فتح سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور جب وہی آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بھی کر لو، ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے نبیوں کی جو ہے وہ مدد نہ کرے۔ ایسی کھلی کھلی چاہے کافروں تمہیں کتنا ہی برا لگے، اللہ کی مدد جو اپنے نبیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے، سابی کون ہیں؟ جو بے دین ہوتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ ہر ایک دین سے جو اچھے لگے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نہ اچھا لگے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور نصارہ کون ہے؟ عیسائی، مجوس، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ جن لوگوں نے شرک کیا، آتش پرست، ایران کے آتش پرستوں نے خداؤں کے قائل ہیں، ایک ظلمت کا خالق اور دوسرا نور کا۔ جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان، بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معبود نہیں ہیں، جس سے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ کون؟ مسلمان اور کافر۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، استغفر اللہ، جن سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کی گرز ہوں گی۔ گرز کیا ہوتی ہے؟ ہنٹر، لوہے کے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے نا، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ، اللہم اجرنا من النار۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، یہاں تک کہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں، موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی۔ کن کو؟ جن کو جنت ملی، اللہ کا راستہ، اور انہیں جو ہے دین کا راستہ دکھایا گیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، کون؟ کفار، اور اس مسجد حرام کی زیارت میں جو ہے وہ ماننے ہیں، یعنی کہ حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ ان کی روش یقیناً سزا کے مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے، سچائی سے، سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جنہوں نے یہ کافروں نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ یاد کرو وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، بتوں سے پاک رکھنا اس گھر کو، اور میرے گھر کے طواف کرنے والوں، قیوم اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، دینی اور دنیاوی، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی جو ہیں وہ دیں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی کہ ناخنوں، بالوں کو صاف کریں، تیل، خوشبو سے کپڑے پہن لیں، یہ عمرہ حج کرنے کے بعد۔ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ، یہ احادیث ملتی ہیں کہ بیت اللہ کی جگہ بتلا دی، اور طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی مسجد جو اس میں بنائی گئی زمین میں مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی جو ہے وہ تعمیر ہوئی تھی۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے ہیں، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبے، ماستوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی کہ شرک سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہوں پر لگا دیتا ہے اور گناہ دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔
اور بار بار جھوٹ، جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں جھوٹا شمار ہوتا ہے، تو اللہ جھوٹ سے بچائے۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، ان کے ساتھ یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر گیا، کیا بلندی سے گر گیا، انسانیت سے گر گیا۔ اب تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اس کو اس جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے جو ہیں اڑ جائیں گے۔ یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ شیطان ان کو اپنا جھپٹ لیتا ہے، شیطان اس کا سرپرست بن جاتا ہے، خواہشات نفس کا وہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا یعنی کہ نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو شعائر اللہ ہدی کے جانور بھی داخل ہیں، ہدی قربانی کے جانور۔ اہل عربیہ سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کو بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہوئے ان پر سوار نہ ہونا چاہیے، نہ ان پر سامان لادنا چاہیے، اور نہ ان کا دودھ پینا چاہیے۔ ان کی غلط فہمی یہاں پہ دور کر دی گئی کہ ان سے جو کام لینے کی ضرورت پیش آئے وہ لیا جا سکتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا، اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع و فرمان ہو۔ تو اللہ کا نام لو یعنی کہ مقصد اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہو۔ تو ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں نا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے تو ان پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے جو ہے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یعنی کہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ کھڑا کر کے جو ہے اونٹ کو پہلے کھڑا کر کے ان کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی کہ ان کا خون جب بہہ جائے، بالکل جو ہے ذبح کرتے شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی جو ہے وہ لازمی ہے، اور پھر جب ان کا خون پورا نکل جائے تو ان میں سے جو ہے پھر ان کا جو ہے ان کو کاٹو، گوشت وغیرہ بناؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، قناعت یعنی کہ سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان کو بھی دو جو اپنی حاجت پیش کریں، ان کو بھی دو جو نہیں مانگتے اور ان کو بھی دو جو مانگتے ہیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تھا کہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے، کہ تم کس نیت سے جو ہے اللہ کے لیے جو اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربانی کرتے ہو۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی جو ہے تکبیر کرو، یعنی کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا شرط ہے، فرض ہے، شرط بھی اور فرض بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ جو ہے بچاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لاتے ہیں۔ مومنوں کے دشمنوں کو اللہ خود مٹا دیتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو مکہ میں اجازت نہ تھی جنگ کرنے کی، اب مدینے جو ہیں آ گئے تو مدینے میں جو اجازت مل گئی کہ کافروں سے اب جنگ کرو، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر جو ہے وہ قادر ہے۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، قتال فی سبیل اللہ کرو، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہ ان کو کعبے سے نکال دیا گیا تھا نا اتنا، اور کچھ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جائیں۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے جو ایسے دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو عبادت گاہوں میں جس میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ کون؟ اللہ کے دین کی۔ اللہ طاقتور اور زبردست ہے بے شک۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں نا تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یعنی کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. کون کہہ رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا. کتنی خطا کار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. یعنی کیا ہے؟ ان پر عذاب آیا. ان کے کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر جو ہے کھنڈر بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ محل سارے پکے بلندوں انہوں نے عمارتیں بنائی تھی، محل بنے، سب الٹے پڑے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے تو یہ ضرور جو ہے وہ دیکھتے اور نصیحت حاصل کرتے کہ ان لوگوں کا عذاب کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جن کو کتنا زیادہ نوازا تھا. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں حسینوں میں. تو کیا کہا؟ آنکھیں اندھا ہونا اتنا نہیں ہے جتنا دل کا اندھا ہونا ہے، کیونکہ دل حاضر تو عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ منظور ہے. اور دل حاضر نہ ہو تو جب دل میں ایمان نہ ہو تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کیا کہلائے؟ منافق. تو دل میں جو ہے دل کا کھلا ہونا، دل کا دیکھنا، دل کا سننا بے حد ضروری ہے. تو ہم سب کو اپنے دلوں کی حفاظت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنے دل میں سے تمام گندگیوں کو نکالنا چاہیے، غفلتوں کو، جہالتوں کو، اور جو دل میں رکھا ہوا ہے بغض، نفرتیں، سب کو جو صاف کرتے رہنا چاہیے. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا. تیرے رب کے ہاں یعنی کہ آپ کے رب کا ایک دن شمار ہے، حساب ضرور ہوگا، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور اللہ کا ایک دن، یہ ہمارا ایک دن تمہارے شمار کے برابر نہ 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. جو ہمارا ایک دن ہے وہ اللہ کے ہاں 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی یعنی کہ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کا ہوتا ہے. کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا. سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والوں پھر جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے، عزت کی روزی ہے. کون سی؟ جنت میں. جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس اور اللہم اجرنا من النار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں دخل انداز ہو گیا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائیں، لیکن شیطان رکاوٹیں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تسلی دے رہے ہیں. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے. اللہ علیم اور حکیم، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کا نفاق کا روگ لگا ہوا ہے. یعنی کہ جو ایمان کی طرف آتے ہیں ان کے دل میں اگر نفاق ہے تو شیطان کا تسلط ان پر زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایمان لانے سے اور اللہ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے ایک جو ہے آزمائش بنائی ہے کہ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو فوراً سے اللہ کا ذکر کر کے انسان جو ہے اللہ کے کاموں میں جو ہے اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں جو ہے وہ لگ جائے. جن کے دل کھوٹے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں یعنی کہ نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں گے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ اس پر ایمان لیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر جو ہے قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی. منحوس کیوں کہا گیا؟ جس دن عذاب آئے تو وہ دن تو ہے وہ منحوس ہی ہوتا ہے نا، اس میں کون سی اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی. کب؟ قیامت والے دن. اللہ کہے گا ہے کوئی بادشاہ اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے عمل صالح کرنے والے ہوں گے. وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے. جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یعنی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا انجام. جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر کے جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا.
یہ بھی نصیحت کی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا، یعنی کہ فوراً سے اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا جو ہے وہ جو مانگتا ہے وہ فوراً سے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کی بدولت زمین سبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے؟ کس کے لیے؟ انسان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق و رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، حق کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں آپ سے جو ہے وہ جھگڑا نہ کرے، یعنی جس طرح پہلے انبیاء اپنے اپنے دور کی امتوں کے لیے ایک طریقے عبادت لائے تھے، اس طرح اس دور کی امت کے لیے آپ ایک طریقہ عبادت لائے ہو۔ اب کسی کو آپ سے جھگڑا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے لیے برحق طریقہ عبادت یہی ہے۔ اب صرف شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل جائز ہے اور کسی شریعت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، آپ کی اطاعت کرے گا تو وہی بچے گا، جو آپ کو نہیں مانے گا وہ نہیں بچ سکے گا اللہ کے عذاب سے۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف دعوت دو، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ ان سابقہ شریعت والوں سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائیں، تو جب وہ آپ ان کو آیتیں سناتے ہیں نا تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ لوگوں پر جو ہے وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا؟ آگ۔ اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، کن کو جا رہا ہے؟ لوگوں کہا جا رہا ہے مشرکین کے لیے۔ غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے نا تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ قدر اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر پہچانی اللہ کی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت والا اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے اپنے جو ہے حکموں کو بھیجنے کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ کس کو جب کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ مومنین سے جو ہے خطاب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے، تو اس پہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اس قرآن میں بھی آپ کا یہی نام ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہوں اور تم لوگ بھی گواہ۔ کون؟ اہل ایمان، قیامت والے دن بھی، قیامت تک آنے والے لوگ بھی جو آپ پر گواہ ہوں، کیونکہ کون کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے مسلم تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے اور وہ بہت ہی اچھا اور بہت مددگار۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم عربوں کے باپ تھے، اور عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو پیغمبر
کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور امت محمدیہ کے بھی جو ہے وہ باپ ہیں، کو اس لیے کہا نا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ آج جو ہم نے باتیں ذہن نشین کی یہ کہ قیامت کا وقت قریب ہی ہے، جس کی موت آ گئی اس کا قیامت شروع۔ انسان بہت جلد باز جو ہے واقعہ ہوا ہے۔ مذاق اڑانے والے اس چیز کے پھیر میں آ کر رہتے ہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ ترازو میں بھی بہت بھاری ہے۔ ہماری تسبیحات جو ہیں اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں، جو بھی ہم تسبیحات کرتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہیں نا، تو اللہ کے عرش کے گرد جو بھی ہم تسبیح کرتے ہیں نا وہ چکر لگاتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ فلاں جو ہے، فلاں انسان، فلاں بندی اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو جو بیماری ہے تو پڑھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا پڑھی، پھر دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مصیبت پریشانی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا کیا، اس میں آج 3-4 دعائیں تھیں، کیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننے کا حق تھا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی بہترین بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اللہ کی طرف وابستہ ہو جاؤ، وہی بہترین مولا، بہت اچھا مولا، بہترین مددگار ہے۔ فنعم المولا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔